السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم، باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے ہجرت حبشہ اولیٰ و ثانیہ۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تو دوسرے حصے کو پڑھنے کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 37 سے۔ کفار مکہ کو یہ سخت ناپسند تھا کہ مسلمان حبشہ میں امن و سکون سے رہیں، چنانچہ قریش کے سرداروں نے اپنے سفیروں کو تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے درخواست کی، اے بادشاہ، سفیر کہتے ہیں قاصد کو، پیغام لے کر جانے والے شخص کو، اے بادشاہ، ہمارے ملک سے چند ناسمجھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں جنہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، اور یہ لوگ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں۔ آپ ان لوگوں کو پناہ نہ دیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب انہوں نے جا کر وہاں بادشاہ کو بھڑکانا شروع کیا اور بادشاہ کو یہ اکسانے کی کوشش کی کہ بادشاہ ان لوگوں کو اپنے شہر سے، اپنے ملک سے واپس باہر پھینک دے۔ تو لیکن جب بادشاہ نے یہ سنا تو انہوں نے اس طریقے سے بھی ان پر حملہ کرنا چاہا کہ یہ تو آپ کے بھی مخالف ہیں اور آپ نے ہی ان کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ یہ باتیں سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جن کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، سچ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ ہم نے دین اسلام قبول کر لیا، بت پرستی اور برے کام بھی چھوڑ دیے۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم پھر اسی گمراہی کے راستے پر چلیں۔ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ درخواست کی گئی تو اس کی بات پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نجاشی نے کہا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھی تو نجاشی پر اس کا بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں انہیں ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یعنی وہی سفیر جو ان کو بھڑکانے کے لیے اور اپنے بندوں کو واپس اپنے ملک میں لے جانے کے لیے آئے تھے، انہی کو نجاشی نے یہ کیا کہا، میں تو ان کو ہرگز آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر کیا کیا؟ انہوں نے ایک اور تدبیر چلنا چاہی۔ دوسرے دن قریش کے بھیجے ہوئے سفیروں نے نجاشی کو غصہ دلانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا اور کہا، اے بادشاہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی جو آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ نہیں بلکہ کچھ اور کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں بلایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نیک اور پاک دامن عورت تھی۔ یہ سب سن کر نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر، یعنی جو تنکا اٹھایا تھا اس کی مثال دے کر کہا، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، یعنی وہ اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے اور ان کا لقب روح اللہ بھی تھا۔
یہی عقیدہ نجاشی نے کہا کہ ہم بھی رکھتے ہیں، اور یہی عقیدہ وہ مسلمان جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی رکھتے تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو امن سے رہنے کے لیے یقین دہانی کرائی اور قریش کے افراد کو ان کے تحفے واپس کر کے حبشہ سے چلے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مسلمان حبشہ میں امن و امان اور سکون سے رہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی حالات سے گھبرا کر دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کریں کہ چاہے ہماری زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم دین پر عمل کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ ان تمام مسائل کا اور ان حالات کا حل ہم قرآن سے اور دین سے نکالیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔